صدام حسین کی پھانسی کے وقت کیا ہوا؟ ایک غیر مسلم امریکی کی چشمدید گواہی کا قصہ جانیے۔ السلام علیکم صاحبو، آج ہم بات کریں گے سابق امریکی صدر صدام حسین کے حوالے سے۔ انہیں جب پھانسی دی گئی تو اس وقت ایک غیر مسلم ایک امریکی جو وہاں موجود تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا اور پھر کیا بیان کیا۔ ایک امریکی جس نے صدر صدام حسین کی پھانسی کے عمل میں شرکت کی، کہتا ہے کہ وہ آج تک اس واقعہ پر غور و فکر میں ہے اور اکثر یہ پوچھتا ہے کہ اسلام موت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا، صدام ایسا شخص ہے جو احترام کے لائق ہے۔ رات 2 بجے صدام حسین کی کوٹھلی کا دروازہ کھولا گیا۔ پھانسی کی نگرانی کرنے والے گروہ کا سربراہ اندر آیا اور امریکی پہرہ داروں کو ہٹنے کا حکم دیا۔ پھر صدام کو بتایا گیا کہ 1 گھنٹے بعد اسے پھانسی دی جائے گی۔ یہ شخص ذرا بھی گھبرایا نہیں تھا۔ اس نے مرغی کے گوشت کے ساتھ چاول منگوائے جو اس نے آدھی رات کو طلب کیے تھے، پھر پانی میں شہد ملا کے کئی پیالے پیے۔ یہ وہ مشروب تھا جس کا وہ بچپن سے عادی تھا۔ کھانے کے بعد اسے بیت الخلاء جانے کی پیشکش کی گئی، مگر صدام حسین نے انکار کر دیا۔ رات کے 2:30 بجے صدام حسین نے وضو کیا، ہاتھ منہ اور پاؤں دھوئے اور اپنے لوہے کے بستر کے کنارے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ یہ قرآن انہیں ان کی اہلیہ نے بطور تحفے میں دیا تھا۔ اس دوران پھانسی دینے والی ٹیم پھانسی کے پھندے اور تختے کا جائزہ لے رہی تھی۔ 2:45 بجے مردہ خانہ کے 2 افراد تابوت لے کر آئے اور اسے پھانسی کے تختے کے پاس رکھ دیا۔ 2:50 پر صدام کو کمرہ پھانسی میں لایا گیا۔ وہاں موجود گواہان میں جج، علماء، حکومتی نمائندے اور ایک ڈاکٹر شامل تھے۔ 3:01 پر پھانسی کا عمل شروع ہوا، جسے دنیا نے کمرے کے کونے میں نصب ویڈیو کیمرے کے ذریعے براہ راست دیکھا۔ اس سے قبل ایک سرکاری اہلکار نے پھانسی کا حکم پڑھ کر سنایا۔ صدام حسین تختے پر بلا خوف کھڑے رہے، جبکہ جلاد خوفزدہ تھے۔ کچھ کانپ رہے تھے اور بعض نے اپنے چہرے نقاب سے چھپا رکھے تھے، جیسے مافیا یا سرخ بریگیڈ کے افراد ہوں۔ وہ لرزے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے۔ امریکی فوجی کہتا ہے کہ میرا جی چاہا کہ میں بھاگ جاؤں جب میں نے صدام کو مسکراتے دیکھا، جبکہ وہ آخری الفاظ میں یہ پڑھ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امریکی کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ شاید کمرہ بارودی مواد سے بھرا ہوا ہے اور ہم کسی جال میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں لگتا کہ کوئی شخص اپنی پھانسی سے چند لمحے پہلے مسکرا دے۔ اگر عراقی یہ منظر ریکارڈ نہ کرتے تو میرے امریکی ساتھی سمجھتے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک ناقابل یقین عمل تھا۔ لیکن راز یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسکرایا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ واقعہ ہی مسکرایا، جیسے اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو جو اچانک اس کے سامنے ظاہر ہوگی ہو۔ پھر اس نے مضبوط لہجے میں کلمہ دوبارہ کہا، جیسے کوئی غیبی طاقت اسے کہہ رہی ہے کہ یہ کلمہ پڑھو۔ صدام حسین کے بارے میں صاحب چند حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں نمبر 1، وہ پہلا حکمران تھا جس نے اسرائیل کے شہر تل ابیب پر میزائل برسائے۔ نمبر 2، اس نے یہودیوں کو خوف زدہ کر دیا کہ وہ بلیوں کی طرح بنکروں میں چھپ گئے۔ نمبر 3، وہ جنگوں میں بھی عرب قومیت کے نعرے لگاتا تھا۔ نمبر 4، اس نے جج سے کہا، یاد ہے جب میں نے تمہیں معاف کیا تھا حالانکہ تمہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی؟ جج گھبرا گیا اور استعفیٰ دے دیا اور پھر روف کو لایا گیا۔ نمبر 5، اس نے کہا کہ اے الوچ، ہم نے موت کو سکولوں میں پڑھا ہے، کیا اب بڑھاپے میں ہم اس سے ڈریں گے یا آپ موت سے ہمیں ڈراؤ گے؟ نمبر 6، اس نے شام اور لبنان کو کہا کہ مجھے 1 ہفتہ اپنی سرحدیں دے دو، میں آپ کو فلسطین آزاد کرا دوں گا۔ آخری لمحے پھانسی سے قبل امریکی افسر نے صدام حسین سے پوچھا، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ صدام حسین نے کہا، میری وہ کوٹ لا دو جو میں پہنتا تھا۔ افسر نے کہا، یہی چاہتے ہو، مگر کیوں؟ صدام حسین نے جواب دیا، عراق میں صبح کے وقت سردی ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا جسم کانپے اور میری قوم یہ سمجھے کہ ان کا قائد موت سے خوفزدہ ہے۔
پھانسی سے قبل اس کے لبوں پر آخری کلمات کلمہ شہادت تھے اور اس نے عرب حکمرانوں سے کہا تھا مجھے امریکہ پھانسی دے گا مگر تمہیں تمہاری اپنی قوم پھانسی دے گی۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہ تھا بلکہ آج ایک حقیقت بن چکا ہے۔ صاحب صدام حسین کا پھانسی سے قبل شہد کو پانی میں ملا کے پینا، اپنی پسندیدہ ڈش گوشت اور چاول کھانا، کلمہ پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کے پھانسی کا توک پھندا گلے میں ڈال کے دنیا سے چلے جانا اور پھر یہ کہنا کہ ایک وقت آئے گا کہ امریکہ تو مجھے پھانسی دے گا مگر تمہیں تمہاری اپنی قوم پھانسی دے گی۔ یہ وہ عراقی سابق صدر صدام حسین کی بات ہو رہی ہے جس نے فلسطین کی آزادی کے لیے موت قبول کر لی لیکن اپنے نظریے سے پیچھے نہ ہٹے۔ آج غزہ میں مسلمان ممالک مسلمانوں کے خلاف اپنی فوجیں بھیج رہے ہیں اور یہ صدام حسین کی کہانی اگر آپ سامنے رکھیں، بغور جائزہ لیں تو تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا تو اس طرح کی وائس اوور سٹوریز جو ہیں گورکھ دندا کے پلیٹ فارم کے اوپر آئندہ بھی آپ کو سننے کو ملیں گی۔